السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس اور پاکیزہ بارگاہ میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بابا نے بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور عالم نبی کی بارگاہ میں اور بابا سے بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشراف امام احمد رضا خان فاضل بریلوی و محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتی ہے، پیش حق مجدا شفاعت کا سناتی جائیں گی۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، پیش حق مجدا شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ ہوتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور آگے بریلی کا میرا امام فرماتے ہیں، اس عطا دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، اس عطا دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور پھر میرے بریلی کے امام فرماتے ہیں، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اور میرے امام مکتے میں فرماتے ہیں، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا،
دم میں جب تک دم ہے یا رسول اللہ ذکر تمہارا سنا کی جائے گی. سبحان اللہ. دم میں جب تک دم ہے یا رسول اللہ ذکر تمہارا سنا کی جائے گی. اور پھر میرے بڑے کے امام دوسری جگہ فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. عزیزان گرامی عزیزان ملت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس اور بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے. یعنی آمد رسول کا جو مہینہ جس مہینے کو ہم اور آپ ربیع النور کے نام سے جانتے ہیں ربیع الاول شریف کے نام سے جانتے ہیں اسی بابرکت مہینے کا چاند نظر آ گیا اور ہر طرف نبی کے دیوانے نبی سے محبت کرنے والے نبی کے عاشق جہاں کہیں بھی ہے ہر جگہ سے یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے جہاں میں ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. مطلب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اسی ماہ ربیع النور کی 12 تاریخ کو سرزمین مکہ المکرمہ میں آخری نبی بن کر تشریف لائے نبی جلوہ گر ہوئے نبی کی آمد ہوئی تو نبی کی آمد کے موقع پر ابلیس کے علاوہ سب خوشیاں منا رہا ابلیس کے علاوہ سبھی خوشی منا رہے تھے. اور اسی کا ترجمان شاعر کہتے ہیں اور اسی کا ترجمان شاعر اس انداز کے ساتھ کرتے ہیں پھر بھی وہ شعر آپ کے ساتھ دہراتا ہوں. شاعر اس کا ترجمانی کرتا ہے کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع اول سوائے ابلیس کے جہاں بھی سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں. اور پھر میرے بڑے لیتے امام اعلی حضرت اس کا ترجمانی کرتے ہیں وقت کا مجدد کہتا ہے عاشق رسول سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا یا رسول اللہ دم میں جب تک دم ہے آپ کا ذکر ہم کرتے جائیں گے آپ کا ذکر ہم سناتے جائیں گے آپ کا ملاد ہم پڑھتے جائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ پہلا دن ہے آج پہلی شب ہے ماہ ربیع الاول. میں صرف آج اشارہ کروں گا اور پھر کل دیکھا جائے گا حالات کیسے ہوتے ہیں ماحول کیسا ہوتا ہے. بس اشارہ کر کے
आज अपनी बातें खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। कल से एक वक्त मुकर्ररा पर एक फिक्स टाइम पे मैं कुर्सी खिताबत पे जलवागर हो जाऊंगा और फिर जो टाइम मुकर्रर किया जाएगा उसी के अंदर मैं अपनी बातें रखूंगा आपके सामने इंशाअल्लाह। कल से ऐलान भी कर दिया जाएगा वो टाइम क्या होगा, फिक्स टाइम। बस इन्हीं गुजारिश के साथ एक हमदे बारी ताला भी है और नाते रसूल भी है, दोनों को मिलाकर मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। फिर इंशाअल्लाह आयत का तर्जुमा, फिर आज की गुफ्तगू खत्म होगी। एक मर्तबा और नबी की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद इकबाल वसल्लम सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जश्न आमद रसूल है और इसी के ताल्लुक से मैं एक हमदे बारी ताला और नाते रसूल आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आपको यहाँ पे किसी के नाम पे नहीं बोलना है। आप जिसके बज़्म में, जिसके जश्न में आप बैठे हैं, उसी के नाम आपको बोलना है, उसी के नाम पे आपको सुभान अल्लाह कहना है। और क्यों कहना है, क्यों कहना है? इसलिए आला हज़रत हमें सबक दिया है। मेरे इमाम फरमाते हैं ज़मीनो ज़मान या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जो जा या रसूल अल्लाह वो भी तुम्हारे लिए, ये दहन में जो ज़बा है या रसूल अल्लाह वो भी तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए, और जब कयामत के दिन अपने अपने कब्र से उठेंगे फिर इमाम फरमाते हैं उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सब कुछ मेरे नबी का है। इस कायनात में जो कुछ भी है वो सब माँ आमिना के लाल का सदका है, और जब उसी के सदके तुफैल से अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, तो क्या उसके नाम पे हम अपने होठों को खोल के सुभान अल्लाह भी नहीं कर सकते हैं? बस इसको याद रखना है। आमद रसूल के ताल्लुक से हमद बारी ताला और नात रसूल आप समाप्त करते हैं। जश्न आमद रसूल अल्लाह अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह बोलो अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह बोलो अल्लाह अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह बोलो अल्लाह अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। देखो मिलके पढ़ते कितना अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से इससे कबल हर साल को मेरे आका के आमद के महीने में कोरोना होना होगा। शायद यहाँ पे मेरी जगह इससे कबल जो बयान करता था वो नात पढ़ता था या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं नबी की नात पढ़ता हूँ इसलिए कि मेरे नबी की नात अबू जहल की बद मुट्ठी में कंकर भी पढ़ती है। हद तो ये है कि मेरे नबी की नात मदीने में कबूतर भी पढ़ते हैं, और इसलिए मैं नबी की नात पढ़ता हूँ। शायद जवानी करते हैं, नात पढ़ते हैं मुस्तफा वाले,
اور سن کے خوش ہو جاتی ہے خدا والی، سن کے خوش ہو جاتی ہے خدا والے۔ اور جب میرے آقا اس کائنات میں اس ماہ ربیع النور کی 12 تاریخ میں تشریف لائے تو کس انداز سے تشریف لائے، میں شیخ آپ کے حوالے کرتا ہوں، صرف آپ کو اللہ ہی اللہ پڑھنا ہے، باقی میں پڑھتا ہوں، سنو۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، پورا کلمہ بھی خوشیاں منانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، پورا کلمہ بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ۔ دیکھو نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے اور آمد رسول کا چرچا بھی ہو رہا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمتوں کا، رب ارشاد فرماتا ہے کہ تم میری نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرنا، رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرنا، خوب خوب بیان کرنا۔ تو اس کائنات میں بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن میرے سائیوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کی آمد کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ آمد رسول اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جب میرے آقا کی آمد دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے تو آقا کی آمد کا چرچا بھی زیادہ ہونا چاہیے، زیادہ کرنا چاہیے۔ اور میں ہر سال اسی طرح میرے آقا کی آمد کا ذکر کرتا تھا، اور امسال بھی یہاں پہ آپ کے یہاں پہ بات کر رہا ہوں، لیکن میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ یہاں پہ جو بولنے کے لیے کرسی پہ وراجمان ہوتا ہے تو پھر وہ جیسا ماحول اسی حساب سے وہ بولتا ہے۔ ایک کہاوت بھی ہے، آپ اپنے گھر میں کھیر بناتے ہیں، اس میں آپ جتنے شکر ڈالو گے وہ کھیر اتنی ہی میٹھی ہوگی۔ پھر ہم جیسے علماء کہتے ہیں جیسے شیرینی ویسا کھا دیا، تو پھر وہ آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ ایک شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ جب میرے آقا اس کائنات میں ماہ نور کی 12ویں تاریخ کو پیدا ہوئے، اور جب میرے قریب آقا کا چہرہ، میرے اور آپ کے قریب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا گیا، تو پھر ماں آمنہ کیا کہتی ہے؟
میرے نبی کی ماں کیا فرماتی ہے اسی کا ترجمانی شاعر کہتا ہے اور شعر آپ کے حوالے. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے چاند شرما گیا. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. آمنہ بی بی سے یہ سب کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول. اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ. محمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. پھر نبی کی آمد اس کائنات میں، جب نبی میرے آقا، میرے بلجا، میرے داتا، میرے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ سرزمین مکہ المکرمہ، سرزمین مکہ المکرمہ میں جب آخری نبی بن کر پیدا ہوئے تو پھر کیا نظارہ. میں شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، ایک مرتبہ اپنے آقا کے نام پہ مچل کے کہہ دو سبحان اللہ. شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے. ہر طرف شور صلی علیہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا. پھر تو جبریل نے یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہے رسول. اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ. بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. آدھے گھنٹہ تقریباً نعتیہ شاعری کا دور چلا اور میں نے شروع ہی میں کہہ دیا کہ کل سے ٹائم فکس ہوگا، اسی ٹائم کے مطابق میں یہاں پہ رہوں گا اور آپ آئیں گے انشاءاللہ. اسی فکس ٹائم کے اندر گفتگو ختم کی جائے گی. میلاد کے بعد جو ٹائم فکس ہوگا آپ کے سامنے اعلان کر دیا جائے گا. میں بس
ایک آدھ باتیں عرض کر کے آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں پیدا فرمایا تو مسلمان بنایا، مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، اور پھر کرم اور بالائے کرم ہے اس پاک پروردگار عالم کا کہ صرف اس نے ہمیں مسلمان ہی پیدا نہیں کیا بلکہ ہمیں اور آپ کو سنی مسلمان بنایا، سنی مسلمان بنایا، اور ورنہ ہمیں آپ کو مسلمان بنا کر سنی کے علاوہ کسی اور کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم بھی نبی کی میلاد کو آج بدعت کہتے ہیں، نبی کا جشن منانا ہم شرک کا سمجھتے ہیں، نبی کے نام پہ میلاد منانا ہم ناجائز و حرام کہتے ہیں۔ یہ تو احسان ہے سرکار اعلیٰ حضرت حاضر بریلوی کا کہ جب 14 صدی ہجری میں وہ مجدد بن کے پیدا ہوئے تو پھر باطلوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نبی کا جنم دن منانا، نبی کا جشن منانا، نبی کا میلاد منانا یہ بدعت ہے۔ کسی نے شرک لکھا، کسی نے ناجائز لکھا، کسی نے حرام لکھا، لیکن لاکھوں سلام ہو بریلی کے اس امام پر، اس نے تنہا میدان میں اترے اور اپنے ہاتھ میں قلم لیا اور پھر قلم سے ان تمام باطلانے فرقہ کو جواب دیا، اور جو کہتا تھا نبی کا جشن منانا بدعت ہے، جو کہتا تھا نبی کا میلاد منانا ناجائز و حرام ہے، پھر ان سارے بد عقیدوں کو مخاطب کر کے میرے بریلی کے امام نے قلم سے ان کو جواب دیا، اور میرے امام فرماتے ہیں خاک ہو جائے عدو جل کر، یا رسول اللہ یہ جتنے عدو ہے دشمن ہے تیرے یہ سب جل خون کے ختم ہو جائے، ہمیں اس کا پرواہ نہیں، یا رسول اللہ احمد رضا کی جسم میں جب تک جان رہے گی، جسم میں جب تک جان رہے گی یا رسول اللہ ہم آپ کا ذکر کرتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے یا رسول اللہ ذکر تمہارا کرتے جائیں گے، ذکر تمہارا سناتے جائیں گے۔ اور پھر میں عرض کرتا چلوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں میلاد منانے والا گھر میں پیدا فرمایا، اور پھر آج ہم نبی کا میلاد منانے کے لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے ترجمان کے مطابق صرف اس سال ہی ہم نبی کا جشن نہیں، میلاد نہیں منائیں گے بلکہ ہمارے دم میں جب تک دم ہے ہم آقا کا میلاد مناتے رہیں گے، آقا کا میلاد کرتے رہیں گے، اسی لیے کہ جو بھی آقا کا میلاد مٹانے کے لیے میدان میں آیا، جو بھی آقا کا ذکر ختم کرنے کے لیے آگے بڑھا، جو بھی چاہا کہ ہم آقا کا میلاد ختم کر دیں گے دنیا سے، آقا کا جشن ختم کر دیں گے، آقا کا ذکر ختم کر دیں گے، تو پھر اعلیٰ حضرت ان کے رد میں ان کو جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور میں اس آقا کا میلاد کیوں نہ مناؤں، کیوں نہ مناؤں، ہم اس آقا کا میلاد کیوں نہ منائیں، اس لیے تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا
یا رسول اللہ تیرا میلاد ہم کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ محترم سامعین، اس ناچیز کے اس دماغ میں آمد رسول کے بارے میں کئی واقعات نہیں بلکہ آقا کی پوری میلاد قید ہے۔ بس آپ کس طرح مجھ سے بلوائیں گے میں کل سے اندازہ کروں گا۔ بس اسی بات کے ساتھ میں آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آقا کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمارے دل میں دم رہے ہم آقا کا ذکر کرتے رہے، آقا کا ذکر سنتے رہے، آقا کا میلاد مناتے رہے۔ بس اسی دعا کے ساتھ آج کی گفتگو ختم۔